اداکارہ حمیرہ اصغر تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن پیچھے کتنی کہانیاں، کتنے سوالات چھوڑ گئی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ ایسے انکشافات، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی خاص و عام کا دل دہلا دینے کے لیے بہت کافی ہوں گی۔ کل تک جو رپورٹس تھیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹس تھی، چیزیں سامنے آئی تھی، ان کے مطابق ہم یہ سن رہے تھے حمیرہ اصغر کی جو میت ہے وہ تقریباً 1 ماہ پرانی بتائی جا رہی تھی، لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو کہ حالات و واقعات، پوسٹ مارٹم، باڈی کی کنڈیشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ تو دل کو دہلا رہی ہیں کہ وہ ان کی میت، ان کی لاش، ان کی موت 1 ماہ پہلے نہیں ہوئی، بلکہ وہ 2024 میں شاید انہوں نے اپنی آخری سانس لی ہو، شاید انہوں نے آخری سسکی بھری ہو۔ اور جس گھر میں، جس فلیٹ میں وہ رہ رہی تھیں، وہاں پر بھی کوئی بھی ایسا غیر معمولی چیز نہیں تھی، کیونکہ کل جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ وہ کوئی ڈرگس لیتی تھی، کوئی آئس کا، کوئی اس طرح کا کوئی نشے میں ملوث تھی، کوئی اوور ڈوز ہو سکتی ہے ایسا، لیکن یہ بتایا گیا کہ فلیٹ میں سے کسی بھی طرح کی ایسی کوئی بھی غیر معمولی چیز نہیں ملی، صاف ستھرا فلیٹ تھا، گھر کی ہر چیز طریقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی، بستر پر جو ہے وہ چادر بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اور پھر جو حمیرہ اصغر کا کال ریکارڈ موصول ہوئی ہے، جو کہ پولیس نے اب وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، اس کے مطابق بھی جو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا آخری انسٹاگرام پوسٹ کی ہے، وہ بھی ستمبر 2024 کی ہے۔ ستمبر 2024 میں وہ آخری بار اسکرین پہ اپیئر ہوئی ہیں، ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو بتایا، جس کے ویڈیوز بہت زیادہ آج کل وائرل ہیں، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ چاہے کراچی میں رہتی ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بڑا ایک مضبوط بانڈ ہے ان کا، ابا سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی ماں کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ماں پریشان ہوتی ہے، میں کہیں بھی رہوں لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ کے کچھ کلپس بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ پھر اکتوبر 2024 سے فلیٹ کی بجلی منقطع ہے، کیونکہ پچھلے وہ کچھ عرصے سے فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں دے رہی تھی اور بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جو مالک تھا فلیٹ کا، اکتوبر 2024 میں اس نے فلیٹ کی بجلی کاٹ دی تھی کہ بل ادا نہیں ہو رہا۔ ستمبر 2024 میں جو آس پاس کوئی ہمسایہ تھا اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی، جو انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق، اور ستمبر 2024 میں ہی آخری ان کے فون پہ ڈائل کال تھی، اور وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، آن لائن ٹیکسی ہم استعمال کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے، اس کے ساتھ آخری ان کی کال تھی۔ وہ کس تنہائی میں ہوں گی، وہ کس اذیت میں ہوں گی، وہ کس پریشانی میں ہوں گی کہ وہ 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ جتنا بھی عرصہ بنتا ہے جب سے ان کی موت واقع ہو چکی تھی، کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ حمیرہ اصغر کہاں چلے گئی۔ ان کے کولیگز، ان کے دوست، ان کے گھر والے، اور پھر ایک اینکر پرسن ہے، انہوں نے ان کے بھانجے سے بھی رابطہ کیا ہے، اس سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور وہ جو بھانجا ہے نا، وہ کزن کا بیٹا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، ہاں تھوڑی بہت جو ہے وہ چپکلش ہو جاتی تھی، کچھ معاملہ ایسا ہو جاتا تھا، لیکن ایسے کوئی اس نہج پہ معاملات نہیں تھے۔ لیکن کل جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد یہ بھی جو فلیٹ میں چیزیں موجود تھی، جو کچن کی گروسری موجود تھی، جو فریج میں چیزیں موجود تھی، وہ بھی 2024 میں ایکسپائر ہو چکی تھی، یعنی اس کے بعد سے انہوں نے گھر کی کوئی چیز، کوئی کھانے پینے کی، کوئی انڈے، کوئی بریڈ، کوئی جیم، جو ہماری روٹین کی روزمرہ کی چیزیں وہ بھی نہیں خریدی گئی۔ اب یہ ساری سچویشن، یہ تنہائی، یہ معاملہ، یعنی گھر والوں نے اجازت دی تو آپ وہاں تک پہنچے نا، آپ لاہور سے اٹھے، اپنے کام شروع کیا ہوگا، ایک دم سے راتوں رات تو آپ کراچی نہیں پہنچ گئے، آپ یہاں سے کام شروع کیا، آغاز کیا، اس کے بعد آپ نے اجازت لی ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، اور ایک بھائی بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر ہیں، لیکن والد صاحب نے قطع تعلق ہی کر لیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں لاش وصول نہیں کروں گا، میں میت کی تدفین نہیں کروں گا۔ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے قندیل بلوچ یاد آ گئی ہیں کہ کتنے انٹرویوز ہوئے، کتنی ان کی بولڈ چیزیں تھیں، وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی تھی، کہاں سے وہ اٹھی، لاہور میں پہنچی، کراچی میں پہنچی، کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، کمایا، ان کو دیا، اور آخر میں جو ہے وہ بھائی کی غیرت جاگ گئی۔ یہ ہمیشہ غیرت کے نام پہ لڑکیاں کیوں قتل ہوتی ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہماری سوسائٹی کا، بہت بڑا کوشچن مارک ہے
कराची जैसा बड़ा शहर और इस तरह का मामला, और फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, जो फ्रांसिक टीम्स मौजूद थी, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसका भी एक बिहेवियर है। जब इसमें से रूह परवास कर जाती है, सांस खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमारे जिस्म के हिस्से गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऊपर मांस है, जो बॉडी है, ये सबसे पहले गलता सड़ता है, ये सबसे पहले खत्म होता है। उसके बाद हमारी हड्डियां गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पूरे इंसानी जिस्म में 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सबसे देर से डिकम्पोज होते हैं, सबसे देर लगती है उनको डिसॉल्व होने में। एक वो ये हमारी जो नेक की बैकबोन है, एक ये बताया जाता है, और एक हमारे घुटने की हड्डियां बताई जाती हैं, जो सबसे एंड पर जो है वो, मतलब वो इतनी मजबूत होती हैं कि उनको बहुत टाइम लग जाता है डिसॉल्व होने में या फिर डिकम्पोज होने में। और ये बताया जा रहा है कि जब हुमैरा असगर की लाश मिलती है तो उनकी जो जो गर्दन की हड्डी है वो भी, और जो घुटने हैं वो भी गल सड़ चुके थे, वो भी डिकम्पोज हो चुके थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लाश जो है ये 1, 2, 3 महीने पुरानी नहीं है, ये कम से कम कोई 7, 8, 9 महीने पुरानी लाश है। और इस तमाम अरसे में अब ये देखिए कि जब वो किस तन्हाई में होंगी, किस अजियत में होंगी, किस कर्ब में होंगी, वो कमा नहीं रही होंगी, घर वालों ने उनसे कता ताल्लुकी कर ली, वो किस तन्हाई में चली गई कि ना वो घर का किराया अदा कर पा रही हैं, ना बिजली का बिल देख पा रही हैं, और किस सूरत हाल में जो है वो उनकी ज़िंदगी का खात्मा हुआ। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कराची जैसे बड़े शहर में शोबिज़ इंडस्ट्री, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अमवात, टिकटॉकर के कत्ल होना, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? क्यों इतना घुटन ज़दा हो गया है कि हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते? लोगों का हजूम होने के बावजूद भी हम अकेले हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।